سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، انہوں نے کچھ عربی کے اشعار لکھے تھے جو آج بھی ان کی جو مزار بنایا ہوا نا وہاں پہ، اس دیوار کے اوپر وہ اشعار ان کے لکھے ہوئے ہیں عربی کے. ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا تو میں نے 100 سے زیادہ مارکوں میں اس موت کو تلاش کیا ہے، اور میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسے نہیں ہے جس پہ تلوار یا برچھی کا نشان موجود نہ ہو، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح ایک بستر کے اوپر بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. جیسے ایک بوڑھا اونٹ ہے نا وہ اپنی موت تک پہنچ جاتا ہے، تو اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو مجھے آتی. اور یہ کمانڈر اس طرح کے نہیں تھے کہ پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو آگے بھیجتے تھے نا سر، یہ وہ کمانڈر نہیں سن، یہ وہ تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے. اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ خالد ابن ولید سے غلطی بھی ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے مطلب وہ شیعہ تو اس میں ذرا غلوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ صحابی تھا، اس کی بیوی ان کو پسند آ گئی تو اس کو قتل کروا کے انہوں نے شادی کر لی اور اس میں عدت بھی شمار نہیں کی ہے. تو بہرحال وہ بیسیکلی کلمہ گو تو تھا، لیکن وہ شامل ہو گیا تھا جو جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ جس نے کیا تھا اس کے ساتھ، نہیں مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی، اور دوسرا جو دودھ تھا اسود تھا اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. اور پھر جب اس نے یعنی معاملات بگڑتے ہوئے دیکھے وہ علیحدہ ہوا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس کو جب یعنی سوال جواب شروع کیے نا تو اس نے بکواس یہ کیا کہ صاحبکم کا لفظ استعمال کیا، یعنی تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں. کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہنا تمہارا نبی یہ کہتا ہے، تو کہے گا ہمارے نبی کہتے ہیں. تو سیدنا خالد بن ولید کو غصہ آیا، انہوں نے باقی جو اس کی سٹوری بنائی ہے نا کہ اس کی وہ انہوں نے جو دیگ پکائی، اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ کے وہ تو پھر آگے کہانیاں بنا دیتے ہیں نا. اور پھر عورت عدت گزار کے شادی کی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. بل اسی دوران حضرت کچھ اصحاب میں سے ایک صحابی جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، جا کے شکایت لگائی کہ خالد بن ولید تو یہ کر رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ تم خالد کی اجازت کے بغیر واپس کیوں آئے ہو، وہ میرا امیر تھا، اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، تم کس حیثیت میں یہاں آئے ہو، واپس بھیج دیا. حضرت عمر بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو شکایت لگائی آپ نے اسی کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا سمع و طاعت ڈسپلن کیسے رہے گا، ایک بندہ اٹھتا ہے اس کے اوپر آپ پورا ایک ڈاکٹرائن تو نہیں کھڑی کریں گے. اور پھر وہ وہاں سے بھی نکلا ہے کہ باقی سارے پاگل ہیں جو ساتھ ہیں وہاں، ٹھیک ہے، ان میں ایمان کوئی نہیں ہے. خیر الٹیمیٹلی حضرت عمر دب گئے، حضرت ابوبکر نے تھوڑا ان کو دبا لیا، اور لیکن حضرت عمر کے دل میں تھی یہ بات. اور جب واپس آئے نا جہاد سے تو اب آگے وہ جس طرح تبلیغی جماعت والے کارگزاری سناتے ہیں نا، تو وہ آگے صحابہ نے کارگزاری سنائی. تو حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ بن عمر کو حضرت ابوبکر نے بلوایا، حضرت عمر کو بھی ساتھ بٹھایا، ہاں جی بتاؤ کیا کارگزاری ہے. تو بتاتے رہے اس میں مسیلمہ کذاب کی جو جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، جس میں بہت لاس ہوا تھا، اور وہ جنگ کا کریڈٹ ٹاپ آف دا لسٹ خالد بن ولید کو جاتا ہے. وہ جنگ تو آلموسٹ ہار چکے تھے مسلمان، وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا وہ سین سارا، حضرت خالد بن ولید نے فرنٹ سے لیڈ کیا جا کے، جس میں واشی نے پھر مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا. تو عمار بن یاسر نے ایک جملہ وہاں پہ بولا، انہوں نے کہا یا امیر المومنین، خالد بن ولید شہادت کی تمنا میں ہم سب سے بڑھ کر تھے، اگرچہ یہ امیر تھے لیکن یہ ہر مارکے میں آگے جا کے لڑتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے. اور پھر کہا یا امیر المومنین، اگر ہم میں سے کوئی مرتا نا اس جنگ کے اندر سب سے پہلے تو خالد بن ولید ہوتا، کیونکہ یہ فرنٹ سے جا کے لیڈ کرتا تھا. یہ فرنٹ سے لیڈ آپ کی طرح نہیں ہے جناب، تلوار ہے، یا اگلے والے نے مر جانا ہے یا آپ نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے، 0-1 ہے، ٹھیک ہے نا، درمیان والی چیز ہی کوئی نہیں ہے. غزوہ موتا کے موقع پر 9 تلواریں خالد بن ولید کے ہاتھ پہ ٹوٹی تھیں، صحیح بخاری میں آتا ہے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی جناب. تو یعنی اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، تلوار ٹوٹنا کوئی چھوٹی بات ہے. تو پھر جب یہ بات کی تو پھر حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ والا جو قصہ ہے کیا اس نے عدت میں، ان کا نہیں، عدت تو گزار کے شادی کی تھی، اللہ کی حد کو نہیں توڑا. پھر انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر دیکھیں جو بندہ دنیا پرست ہوتا ہے نا اس کی دنیا داری ہر جگہ نظر آ جاتی ہے. جو بندہ جنگ میں آگے جا کے لڑ رہا ہو مرنے کے لیے، اس کو عورتوں اور مال کے ساتھ کیا شغف ہو سکتا ہے. تو خالد بن ولید تو وہ جنرل تھے جو خود بھی آگے جا کے لڑتے تھے، اور موت بال جب آنی ہے وہ اسی وقت ہی آئی ہے. اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے، ہارڈلی 40 سال عمر تھی جب وہ فوت ہو گئے. جی ہاں.
چلیے بھی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی ایک لیکچرز میں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کیا. اہل سنت کے خائن کے لیے سیف اللہ کا لقب بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بعض غالی رافضی خالد ابن ولید کو سیف اللہ نہیں مانتے. ان کا کہنا ہے کہ سیف اللہ والی صحیح بخاری کی حدیث میں تو سیدنا خالد ابن ولید کا نام مبارک نہیں ہے، بلکہ غزوہ موتا کے موقع پر صرف سیف اللہ کا ذکر ہے. ارے یہ جو ان کی جہالت ہے صرف، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ضد اور ہٹ درمی ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب شیعہ کے ہاں یہ کہانی کروا دی گئی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، خالد ابن ولید نے نعوذ باللہ سیدنا علی بن ابی طالب کو زنجیروں میں جکڑ کے حضرت بکر کے سامنے لا کے زبردستی بیعت کروائی، یہ کہانی بنا دی انہوں نے. تو اس کی وجہ سے پھر حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں ان کے دل میں بغض آ گیا. خالد ابن ولید حضرت علی مولا علی کو کون اس طرح پکڑ کے لا سکتے؟ ٹھیک ہے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے. شیر خدا کے ساتھ کون ایسا کر سکتا ہے؟ سیدنا علی کی شجاعت سے بڑھ کے کس کی شجاعت تھی؟ ان کی محبت میں ان کے بارے میں غلط عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا ہے. بڑی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہے. نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے ہیں. اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے. حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے، عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا، چند ساتھیوں نے، تو یہ پیچھے سے آگے حملہ آور ہوئے. اور نبی علیہ السلام کی بددعا ہے ان کے لیے. اس موقع پہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی، پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا. پہلی گرفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے، لیس لک من الامر شیء. اے نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے. ہوئے 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 ہوئے، اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی. اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے. پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف، کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیا. پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے، اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے سر، بمشکل 10-11 سال. لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے. جو کچھ کیا پھر، اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا. یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں. لیکن کسی شخص کی چند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا. اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی، پھر وہ پاس ہو چکا ہے. چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے ہیں، پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا، نیور. تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے. غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا، خط بھیج کے. اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں. نبی علیہ السلام کے منہ بولا بیٹا جس کا نام قرآن میں ہے، واحد صحابی جس کا نام قرآن میں ہے، زید. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے، مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ، کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا. جعفر فوت ہو جائے، شہید ہو جائیں، تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو امیر چن لینا. یہ مسند احمد میں. بخاری میں الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے،
اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا۔ جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے، آپ کو پتا ہے، جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے۔ نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی، آپ کو پتہ ہے، سورہ مریم پڑھی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا، اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام لیا، پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا، پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا، اور فتح ہو بھی گئی۔ یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید، حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا، لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا؟ خالد ابن ولید، کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے، سیوف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا، فتح ہو گئی۔ اس کے 3-4 طریق ہیں بخاری میں، باقی طریق کے اندر نا خالد ابن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب پرچم آ گیا، اللہ نے فتح دے دی۔ اچھا، اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا، حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لے آئے۔ ایک غزوہ موتا تھا، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھیں اس دن، 9 تلواریں اس جنگ کے اندر، واپس آ گئے۔ پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائر والا پھر یرموک پہ جا کے کنکلوژن ہوئی نا۔ یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد بن ولید ہیں، دوسری میں سیف اللہ، اور امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گیا۔ اسی حدیث کا جو طریق مسند احمد میں ہے، اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بددعا نکلی، اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے 4 دانت شہید ہوئے ہیں، اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس ایپیکس پہ فائز کر دیتا ہے، بندے نہیں معاف کرتے۔ اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے سیف اللہ خالد ابن ولید نے خود یہ حدیث بیان کی، تو بخاری میں خود سیف اللہ لقب عبداللہ ابن عباس نے، کہ ایک دن حضرت خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ میمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی، ان کے ہاں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھونی ہوئی دب لا کے رکھی، عربی میں دب کہتے ہیں، دال با دب، اردو میں ہم اسے وہ گو، ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، سانڈا لفظ ہے اصل میں، چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، حلال ہے کیونکہ یہ سبزی خور ہے، ہاں یہ سبزی خور ہے، عربی بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ گو، دب کہتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو وہ پوری عربیوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی۔ دب لا کے رکھی گئی بھنی ہوئی، تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بڑے شوق سے کھانا شروع کیا، اور حضور مجھے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے، وہ یعنی اتنے ذوق و شوق سے کھا رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، تو آپ فرمایا کہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، میں نہیں کھاتا، یعنی حرام۔ ان کا یا رسول اللہ کیا حرام ہے؟ آپ فرمایا حرام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی رزق پسند نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ اور عیب والی بات نہیں ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں جس کو کدو پسند نہیں ہے اس کی گردن اتار دو، کہنا نہ ہو۔ قاضی ابو یوسف کی طرف ایک جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے، وہ اللہ نے یعنی اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں نا، کسی کو ایک چیز پسند ہوگی کسی کو دوسری، تو اس میں بھی سیف اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ کو پتا ہے ذوالخویسرہ التمیمی نجدی خبیث جس نے کہا تھا اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، تو آپ فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو کون ہے؟
تو وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اور وہاں پہ الفاظ ہیں پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے، وہاں بھی لفظ ہے سیف اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، آپ فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے، کوئی کلمہ گو تو تھا نا وہ، اس کی نسل سے بھی لوگ پیدا ہوں گے، ان کے خلاف قتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف قتال کیا تھا۔ تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ موجود ہیں۔ باقی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی یعنی بڑی ایکسٹراڈنری ہے۔ آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو 45 تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں، حضرت عمر کے دور کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے۔ وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے، انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ خالد بن ولید۔ جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے۔ تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے، حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈیسیژن کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو 1 مہینہ تو خط پہنچنے میں لگے گا، ایک جانے میں، اس وقت تک اس کے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے۔ تو میں نے اسے اختیار دیا ہوا ہے، کوئی موبائل فون یا کوئی اس وقت واٹس ایپ تو ہے نہیں تھا، لیکن حضرت عمر ذرا ڈسپلن کے بہت سخت تھے۔ وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں 1-2 مسئلے ان سے مس ہینڈل بھی ہو گئے تھے۔ تو جب اتنے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے 1-2 مسئلے تو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے 0 سے ملٹیپلائی، ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس ہینڈل ہو نہیں سکتا۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہیں۔ وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے، وہی بیلنس ہے۔ تو پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی جو، تو عین میدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے۔ حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول۔ ہائے ہائے سر، بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہوں اور آپ کا جو پلیئر سینچری پہ سینچری مار رہا ہو، آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں، جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں۔ یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو۔ تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی، انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کو پتہ تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا، اور وہی ہوا۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا۔ لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی سپر پاور، اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے، اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا، یہ وہ اللہ نے فتح دے دی۔ فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں، تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے، اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو، جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو۔ تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے، اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی، تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی۔
اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، مکی دور کے. اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی نا. تو پھر حضرت عمر آپ کو پتہ ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے. تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے، تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفس میں لے چلو. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے، آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے، کسی جرنل نے، واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا؟ اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، ایک وضو کی جگہ ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے. یہ کل کائنات ہے اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا، ابو عبیدہ ابن جراح نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے. دنیا سے شکست نہیں دے سکی. دنیا سے مراد دنیا کی محبت. ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا. اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جراح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کروں، اس لیے کہ وہ امین الامت ہے. لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں، اس میں وہ پھر شہید ہو گئے تھے. وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی. سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا؟ جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے. تو کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ناکام گئے ہیں دنیا سے؟ کہتا ہے جی کوئی بندہ مرا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا. ہر بندے نے اپنے بنائے ہوئے ہیں. ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے. تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہیں. اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی. جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو. ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کیا لیکن موت نہیں آئی. اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں. ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے. اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی. تو ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں. ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے گا. ہمیں نیت کرنی چاہیے. یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں. اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جرنیلوں کی طرح، فرنٹ سے لیڈ کر کے. تو یہ ان کے اشعار آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے. فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے ہیں. باقی ان سے جو کچھ واقعات مس ہینڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹیپلائی کر گئی، کیونکہ جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے یعنی خاوند کو مروا دیا، جو ایک واقعہ ملتا ہے
ایسا نہیں تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابو بکر کے. غزوہ جب وہ جنگ یمامہ کے بعد واپس آئے نا، انہوں نے آگے رپورٹنگ کی، انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اتنے مار کے لڑے کیا ہوا کیا ہوا. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگ یمامہ تو جیتی ہے خالد بن ولید کی وجہ سے، پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی، 700 وفات شہید ہو گئے تھے، حضرت خالد بن ولید اکیلے آگے چلے گئے تھے جسے روپ پڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا. یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے، اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن ولید ہوتا. تو جب جس بندے کی زندگی کی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہو نا، اس کے لیے عورتوں کا شگف کوئی شگف نہیں ہوتا. جب بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہو، سر یہ ہماری سچویشن نہیں ہے، تو وہ آپ کسی بندے کی اجتہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. اوورآل جو بندہ اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہو اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے جھول پایا جاتا ہے. پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں. باپ کے بارے میں قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں، اور بیٹا دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. ان کی جب شہادت، ان کی فوت ہونے کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی نا، تو کچھ عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے بڑے سخت مزاج تھے. انہوں نے کہا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو بتایا کہ خالد بن ولید فوت ہو گئے. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، حالانکہ خود معزول کیا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کیا ہوا تھا نا، اپنی ذات کے لیے نہیں. آپ فرمائیں ان عورتوں کو رونے دو. خالد واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے، کیونکہ باقیوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو غلوب ہو سکتا ہے. خالد نے اتنا کچھ اسلام کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ روتے ہوئے ان نوحہ جو حرام قرار دیا کہ نا، وہ اس طرح کا نوحہ ہے جس میں آپ جھوٹی تعریف کریں. اگر کوئی روتے ہوئے کسی کی سچی تعریف کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی یہ خدمت ہوئی، سر وہ نوحہ تو حضرت عمر کے اوپر کیا ہے، وہ نوحہ تو جائز ہے جس میں گریبان چاک نہ ہو، جھوٹی تعریف نہ ہو، آپ کلمات. تو حضرت عمر نے کہا کہ خالد اس قابل ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو نوحہ کرنے دو، جو کچھ اس نے اسلام کے لیے خدمات کی. حضرت عمر کے اوپر نہیں کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، اور لوگ آ کے آپ کی میت پہ سلام پڑھتے تھے اور آپ کے لیے تعریفی کلمات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، آپ کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا، اور یرموک کے اندر اور قادسیہ کے اندر اللہ نے فتوحات دی، رومن پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آئی، خزانے آئے. اتنے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی اور اس نے کہا اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو اس روئے عرض پہ ایسا شخص تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور اگر پیش ہوں نا تو میں تیرے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. ہائے 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 ہائے، تیرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں. اور میں نے رسول اللہ سے بارہ سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے. مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے. کس کے ساتھ؟ رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے جو یہ تعریفی کلمات حضرت عمر کی میت پہ کہہ رہے تھے. سر مولا علی کسی کے لیے تعریفی کلمات کے اور اس لیول کے کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، اس کو اور کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جس کی خود فضیلت میں اتنا کچھ ہے. اور آپ دیکھیں کس طرح اب یہ سارے تعریفی کلمات میت پہ ہی کہے جا رہے تھے نا، اس طرح کے وہ ان کے لائق تھا کہ ان کے لیے لوگ یہ تعریفی کلمات پڑھتے. واقعی انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا. یہاں تو جن لوگوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے، بدعقیدگیاں پھیلائی ہیں، لوگ ان کی کہتے ہیں جی بڑی خدمات ہیں. پھر میں بار بار پوچھتا ہوں کیا خدمات ہیں؟ کس صوفی بزرگ نے جو ہے وہ بخاری کا ترجمہ کر دیا ہے اپنی مدر ٹنگ کے اندر؟ کس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا؟
پھر کہتے ہیں خدمات ہے. خدمات جن لوگوں کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. آج تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ان کی زندگی میں بھی, ان کی وفات کے بعد بھی, قیامت تک. ٹھیک ہو گیا.